جیسے کوئی چوری کر لے اس کو کوئی گناہ نہیں، غلط کام ہو گیا اس سے کوئی گناہ نہیں، تب تک گناہ نہیں جب تک اس کو پتہ نہیں کہ چوری کی سزا کیا ہے، غلط کام کرو گے تو کیا ہوگا۔ جب اس کے کانوں میں پڑ جائے پھر اس کے بعد بھی کرے تو پھر وہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر جو کوئی جاہل بندہ بات کرے تو اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں حکمت عملی سے، اور اگر کوئی کہے میں پڑھا لکھا ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، دان ہوں، وہ بات کر لے، کوئی غلط بات ایسی بے ادبی والی تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر یہاں حکمت عملی کا کوئی نہیں، کیوں کہ عالم ہے، اور یہاں منبر پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جو علم کو جانتا ہو۔ یہ نہیں کہ 2 سال کا کورس 8 سال کا کورس کر کے بیٹھ جائے میں عالم بن گیا۔ آئیں ذرا میں بتاتا ہوں کہ کون عالم ہے۔ عالم کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ حضور کو، اپنے نبی کو جاننے والا نہ ہو۔ ارے جانتے تو ہم بھی ہیں اپنے نبی کو، ہم بھی جانتے ہیں حضور کو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جانتے تو ہم نے ہیں، جانتے تو آپ بھی ہو، پر عالم کو چاہیے کہ اپنے نبی کو جانے بھی، اپنے نبی کو پہچانے بھی۔ پہچان ضرور ہے، پہچان، جاننا نہیں ضروری۔ جانتے آپ مجھے بھی ہو، مجھے صرف آپ اتنا جانتے ہو کہ میں چورا شریف کا ہوں، ضلع اٹک ہے، تحصیل گنڈ ہے، چک نابر سے شادی کی ہے، بس اتنا جانتے ہو، 3 بچیاں لے کے آئے ہو، اتنا جانتے ہو، پر میرے اندر کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ اس کو جاننا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، منافقت ہے کہ اللہ کیا ہے، علم جانتا ہوں یا نہیں ہوں، اس منبر پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہونے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے یا نہیں، حضور کی محبت دل میں ہے یا نہیں۔ اور یہ قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا، بھلے کوئی الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لے، قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھنے کے کوئی، اے قرآن تو بتا، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گا، تو اپنا پردہ کس پہ کھولتا ہے، اپنا راز کس پہ کھولتا ہے۔ سارے پڑھتے ہیں قرآن، جیسا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت جانوروں کے بارے میں آئی ہے، ہم نے جانوروں سے اٹھا کر حضور کی آگ میں فٹ کر دی ہے۔ یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہتا ہے کہ اگرچہ کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو، اگر وہ بات نہ مانے تو کہہ دو قالوا سلاما، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ یہ میں اسرائیلی گفتگو کر رہا ہوں، میں علم کی دنیا میں ہم نے بھی قدم رکھا ہوا ہے، کیوں؟ محبت مصطفیٰ ہمارے دل میں ہے، اور جو لوگ حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں دل و جان سے، اور اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، بیوی بچوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اپنے یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، وہ سوئے یہاں ہوتے ہیں، پہنچے مدینے بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، نظریں ان کی عرشوں پہ ہوتی ہے۔ ایسے ایسے عالم بھی ہیں، یہ بھلے کوئی 25 سال کا کورس کیوں نہ کر لے، 25 سال کا 60 سال کیوں نہ علم حاصل کر لے، کوئی بھلے کوئی قرآن پڑھ کر حفظ کر کے حافظ قرآن کیوں نہ بن جائے، عالم
आलिम क्यों ना बन जाए, अरबी दान क्यों ना बन जाए, मुफ्ती आजम क्यों ना बन जाए, भले कोई शेखुल हदीस क्यों ना हो, भले कोई बड़े से बड़ा आलिम क्यों ना हो, अरे कुरान किसी को समझ नहीं आता। ए कुरान तो किसको समझ आता है, किस पे अपना राज खोलता है, किससे मोहब्बत करता है, किसको अपनाता है, किसको अपने छुपे हुए राज भी बताता है। तो कुरान अंदर से आवाज आती है कि मैं समझ उसको आता हूँ, मोहब्बत उससे करता हूँ, प्यार उससे करता हूँ, इश्क उससे करता हूँ, दोस्त उसको बनाता हूँ जिसके दिल में खुद मुस्तफा उतर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके दिल में खुद मुस्तफा उतर जाए, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत होगी, उसको कुरान समझ आएगा। फिर वो पढ़ेगा कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह की आयत किस पे आई है, फिर समझ आएगी बात। और जो मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मुझे पता है कुरान मजीद खोल खोल के बयान कर सकता हूं। आप तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर मजहरी और तिब्यानुल कुरान उठाओ, देखो आप इनमें जिल्द अव्वल उठाओ और इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर की आयत पे आओ और कंजुल ईमान उठाओ जिसका तर्जुमा अहमद रज़ा खान बरेली ने किया है, वो भी उठा कर देखो। आपने क्या फरमाया कि दो मुर्दार चीजों से मुराद क्या है, मछली और मकड़ी। दो खून से मुराद क्या है, जिगर और तिली। ये अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम पर हलाल कर दी। ऐसे ही कुरान मजीद उठा करके देखो। अल्लाह पाक हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें जहां भी कोई गाँव हो, मेरी दुआ है, ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई भी, अल्लाह पाक इस मिंबर पर बैठने की तौफीक ही उसको दे जो हुजूर को जानता भी हो और पहचानता भी हो, जिसके दिल में कमली वाले की मोहब्बत हो, जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो, तो फिर कुरान समझ आता है, फिर हाफिज बनने का भी मजा आता है। आलिम वो नहीं जो सारी उम्र सनदें उठाकर फिरता है, घूमता है, भाई मैं आलिम बन गया हूं, फारिग हो गया हूं। वाकई ये फारिग हो गया है, ये दर्द से नहीं, तहसील से नहीं, जिले से नहीं, दुनिया से नहीं, दिमाग से भी फारिग हो गया। क्यों? कि क्या आपको ये हदीस नहीं पता हुजूर की? हुजूर ने क्या फरमाया कि भाई माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म सीखो। तो फिर इस हदीस को हम कहां लेके जाएंगे? जब हम आलिम बन गए, अभी मैं कहूंगी मैं आलिम बन गया, तो फिर ये हदीस कहां लेके जाऊंगा? मेरे वाले साहब ने एक बात कही थी कि भाई बेटा अपने आप को कभी आलिम ना कहना, वही तू मार खा जाएगा। कौम में मस्जिद का खादिम हूं, सैयदुल कौम में खादिम हूं, सादात कौम का खादिम है। पर ये लफ्ज कोई कहेगा? नहीं कहेगा। यहां पर सैयद सादा भी खड़ा होकर वही बात कहेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, हुजूर से मोहब्बत है, आल से मोहब्बत करने वाला, सहाबा से मोहब्बत करने वाला, वही ये लफ्ज कहेगा कि सैयदुल कौम खादिम हूं, मैं मस्जिद का क्या, मैं पूरी कौम का खादिम हूं। मैंने आपको भाई बता दिया, अगर ये जुब्बे कुब्बे और पगड़ियां मारने से बंदा आलिम नहीं बनता। और अगर एक आलिम तो वो भी है, अगर औरत पढ़ के आती है दर्स से, सनद हाथ में, घर में आकर उसका अगर उठना बैठना ठीक नहीं, खाना पीना ठीक नहीं, दुपट्टा अगर ना हो, कपड़े उसके ठीक ना हो,
منہ سے اس کے اخلاق کا کوئی اچھی بات ہی نہ نکلے تو وہ سب سے بڑی جاہل ہے۔ من العالم، عالم کون؟ عالم وہ کہ جو سورۃ النور کو نہ جانتی ہو، قرآن کو بھی نہ جانتی ہو، نہ اس کو معنی پتا ہے نہ کچھ، اور رات کا ٹائم ہے، اٹھتی ہے پانی کے لیے، مٹکا باہر پڑا ہوا ہے، جب جاتی ہے تو جانے سے پہلے دوپٹہ سر پہ رکھ کر پھر جا کر مٹکے سے پانی لے کر آتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، پر پردے کے بارے میں اس کو بھی معلوم ہے، تو وہ سب سے بڑی عالم ہے، سب سے بڑی عالم ہے۔ کیوں؟ اس کو اتنا تو پتا ہے میں نے دوپٹہ سر پہ رکھنا ہے۔ تو عالم اور چیز، قرآن کس کو سمجھ آتا ہے؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو۔ آئیں جو میں نے آیا بھئی اے آیات کریمہ پڑھی، اُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ مکے میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ محمد جو ہے نا یہ مجنون ہے، مجنون ہے، دیوانے، گھوم رہا ہے مکے کی گلیوں میں اور بولتا جا رہا ہے یہ شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانے ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قرآن مجید میں بیان ہے۔ اسی صورت میں پھر آگے اللہ نے جو دیا جواب کیا دیا؟ اے میرے حبیب پریشان نہ ہونا، جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ دراصل وہ خود مجنون ہے، آپ کو دیوانہ کہنے والا خود دیوانہ ہے، آپ کی شان میں بات کرنے والا وہ خود ایسا ہی ہے۔ اور رب کائنات نے پھر بات کر کے سند لگا دی، جو رب بات کہہ دے، جیسا کہ قل انما انا بشر مثلکم، رب نے کیا کہا کہ اے میرے حبیب سورج کو تو نے پلٹایا، اب تو ہی کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، نہیں تو دلیل ابراہیم کی دلیل الوہیت پر تجھے لوگ رب کہیں گے، اب تو کہے گا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو کوئی خدا نہیں کہے گا۔ اللہ نے کہا یہ خود مجنون ہے، خود پاگل ہے۔ اور پھر جب رب کو غصہ آیا، 3 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ رب کو جلال آیا، ایک سود کے بارے میں، ایک قتل کے بارے میں،